اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پچھلے درس میں آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255، اس کے کچھ فضائل اور آیت مبارکہ کا بالکل ابتدائی حصہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا تھا۔ آیت الکرسی ہی کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، سب کو تھامنے والا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ دبا سکتی ہے نہ نیند۔ یہاں تک تو بات مکمل ہوئی تھی۔ اگلی اللہ رب العزت کی صفت اور خوبی بیان ہو رہی ہے، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے۔ آیت الکرسی کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ کی ملکیت تامہ معلوم ہو رہی ہے۔ ملکیت تامہ سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں کوئی دوسرا اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ ہم جیسے انسان جو اپنی مخصوص ملکیتیں رکھتے ہیں، اور وہ بھی ایسی ہیں کہ آج ہیں کل نہیں، اور ایسی ملکیت ہے کہ ہیں کب بھی ہم اپنی بعض اوقات اپنی ملکیت سے کسی عارضے کی وجہ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ملکیت بھی ہے لیکن کوئی وجہ بن جاتی ہے کہ ہم اس ملکیت سے فائدہ بھی اٹھا نہیں سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ملکیت ہے وہ ایسی مکمل تام ہے کہ اس میں نہ کوئی نقص ہے اور نہ کوئی اس کی ملکیت میں شریک ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ایسا مالک ہے کہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اسی کے لیے خاص ہے، کوئی دوسرا اس کی ملکیت تامہ میں شریک نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ایسا کون ہے جو اس کی اجازت کے سوا اس کے ہاں سفارش کر سکے۔ اس کے لیے ایک مخصوص لفظ استعمال ہوتا ہے شفاعت، اور دوسرا لفظ جو ترجمے میں معلوم ہوا وہ ہے سفارش۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں مختلف اللہ کے مقربین اور خصوصی بندوں کو سفارش کا یا شفاعت کا حق دیا ہے، لیکن یہ حق کس درجے کا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے ٹکڑے میں سمجھا دیا۔ وہ حق بھی اللہ کی اجازت کے ساتھ منسلک۔ اگر کسی کو یہ حق حاصل ہے، اگر کوئی سفارش کرنا چاہ رہا ہے اور اس کا حق ہے، اور وہ شفاعت کرنا چاہ رہا ہے، اس کو حق ملا ہے، لیکن وہ حق بھی وہ اسی وقت استعمال کرے گا جب اللہ رب العزت کی اس کو اس سفارش یا شفاعت کی اجازت حاصل ہو۔ میں صرف ایک بات بیان کر کے اس مسئلے کو سمیٹوں گا۔ لمبی حدیث مبارکہ میں جب ساری انسانیت پریشان ہوگی تو سارے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اس معاملے کو رفع دفع کریں، کوئی اللہ کا اس وقت جو جلال اور غصہ ہے اس کے سامنے کوئی بند ڈالا جائے۔ آدم علیہ السلام انکار کریں گے، نوح علیہ السلام انکار کریں گے، حضرت ابراہیم انکار کریں گے، حضرت موسیٰ انکار کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انکار کریں گے۔ اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کوئی سفارش کرنے کا، کوئی حالات میں جو سختی ہے اس کو نرمی میں تبدیل کرنے کا، تو پھر سارے امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور ان کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کریں گے۔ اللہ رب العزت اسی وقت اللہ کے عرش عظیم کے نیچے سجدہ ریز ہو جائیں گے اور ایسی ایسی تعریفیں بیان کی ہوں گی، کریں گے جو پہلے کبھی نہیں کی ہوں گی۔ اب یہاں پر نبی علیہ السلام کے پاس حق ہے شفاعت کبریٰ کا، لیکن وہ بھی یہاں پر جب تک اللہ کا
اذن حاصل نہیں ہو جائے گا، اللہ کی اجازت نہیں ہو جائے گی۔ آپ سجدے میں سر رکھیں گے، اللہ کی تعریفیں بیان کریں گے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے ارفع راسک، اے میرے محبوب سر اٹھائیے، مانگیے کہ آپ مانگتے، یہ اذن ہوگا۔ اس کے بعد جو بھی معاملات ہیں شفاعت کبریٰ کے، معلوم یہ ہوا سفارش کا یا شفاعت کا جس کو بھی حق حاصل ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق، وہ حق اسی وقت استعمال ہوگا جب اللہ بِإِذْنِهِ، اللہ کی اجازت حاصل نہیں ہو جائے گی۔ ایسے نہیں ہوگا کہ ہر بندہ بے لگام ہوگا، جس کا جی آیا منہ میں جو آیا کہہ دیا، جب تک اللہ کی اجازت حاصل نہیں ہوگی معاملہ شفاعت کا آگے یا سفارش کا آگے نہیں بڑھے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، مخلوقات کے تمام حاضر غائب حالات کو جانتا۔ اس کا پہلا معنی جیسے کہ آیت مبارکہ کے اس حصے سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہمارے سامنے حاضر ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو ہمارے سامنے حاضر نہیں ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ آپ صرف میری ہی مثال سامنے رکھ کے ہم اس طرح اس کو وضاحت کر سکتے ہیں کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کو، آپ کی شکلوں کو، آپ کے بیٹھنے کے انداز کو دیکھ رہا ہوں، جان رہا ہوں، لیکن اپنے پیچھے کو نہیں دیکھ پا رہا، ایک معنی۔ دوسرا معنی، جو میرے سامنے علم اور معلومات حاصل ہو گئی وہ تو مجھے معلوم ہو گیا، اور جو علم اور معلومات مجھے معلوم نہیں، جس سے نہ بلد ہوں بے خبر، وہ تو مجھے معلوم ہو گیا، اور جو علم اور معلومات مجھے معلوم نہیں، جس سے نہ بلد ہوں بے خبر ہوں، اس کو بھی میں نہیں جانتا، مگر میرے اللہ کا علم اتنا کامل ہے کہ وہ ہر آگے پیچھے ماضی حال مستقبل کو جاننے والا ہے۔ یہ اللہ کی صفت اور خوبی ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اگلی آیت مبارکہ کا اگلا حصہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ سب اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ بیان کیا جا رہا ہے اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ اللہ کے علم کا احاطہ کرنا کسی بھی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ ایسے علیم و خبیر ہیں، اللہ ایسے جاننے والے اور پوری خبر رکھنے والے ہیں کہ ان کے علم کو کوئی بھی اپنے اندر سمو نہیں سکتا، اس کو جان نہیں سکتا، اللہ کے علم کو گھیر نہیں سکتا، اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کی یہ خوبی ہے، اللہ کی یہ صفت ہے کہ اللہ علیم بھی ہے اور اللہ خبیر بھی ہے، اور اللہ رب العزت کے علم کی کوئی حد نہیں۔ ہماری معلومات کی ایک حد ہے، ہماری معلومات کی ایک حد ہے، ہم جتنا مرضی علم حاصل کر لیں، جتنی مرضی معلومات حاصل کر لیں، جتنا مرضی دعویٰ کر لیں کہ ہم بڑے فلاسفر، صاحب علم، صاحب خبر ہو گئے، لیکن پھر بھی ہمارے علم کی مثال اتنی ہے صرف کہ ایک سمندر پانی کا، اور اس میں ایک پرندہ چونچ سے جتنا پانی لے، ہمارا علم اللہ کے مقابلے میں اتنا بھی۔ پھر اللہ اگلی اس جملے میں اس بات کی وضاحت فرما رہے ہیں الا بما شاء، جتنا اللہ جس کو دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ جس طرح کہ ایک عجیب سی بحث ہے ہمارے اہل اسلام میں نبی علیہ السلام کے علم کے حوالے سے، تو ہم یہاں پہ اتنی ہی بات عرض کریں گے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر کو جتنا علم دیا، وہ علم تمام انسانوں کے علم سے بڑھ کر ہے، مگر اللہ کے علم سے بڑھ کے ساری انسانیت کا علم ایک طرف ہو جائے، محبوب خدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک، اور نبی علیہ السلام کا علم جتنا بھی ہو لیکن وہ اللہ کے علم سے بڑا ہوا نہیں ہے، اور وہ بھی کتنا ہے الا بما شاء، جتنا اللہ نے چاہا اپنے محبوب کو یا اس کے علاوہ اپنے انبیاء کو، اولیاء کو، اہل علم کو، علماء کو، جتنا جس کا حصہ مقرر ہے ان کو دے دیا۔ یہ اس آیت کا مفہوم۔
اگلی آیت مبارکہ کا ٹکڑا وسیع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی سب آسمانوں اور زمین کو اپنے اندر لے رکھا۔ سب سے پہلے اللہ کی کرسی کیا ہے، اس حوالے سے زیادہ گوتے لگانے کی ضرورت نہیں۔ یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ ہمیں صرف اس پر ایمان لانا چاہیے، اس کی کیفیت کو جاننا، اس کی صورت کو جاننا، اس کرسی کے معاملات کو جاننا، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یا اس کرسی کو اپنی کرسی جیسا قیاس کرنا بھی مناسب بلکہ ہے ہی غلط ہے۔ وہ کیسی کرسی ہے، وہ کیسا مقام ہے، اس کی صورت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اللہ بہتر جانے، مگر ہمارا کام ہے اس کرسی پر ایمان لانا، اور وہ کرسی کی کیفیت کیسے ہے اللہ جانے اور وہ کرسی جانے۔ ہمارا کام ہے اس کرسی پر۔ اتنا ضرور بیان کیا گیا اس کرسی کی جو وسعت ہے، اس کی جو صورت ہے، اس کی کیفیت یہ ہے، اس کے سامنے یہ سارا زمین و آسمان ایک انگوٹھی کے حلقے کی طرح ہے۔ کرسی اتنی بڑی ہے، اس کے مقابلے میں یہ جس زمین پہ ہم رہتے ہیں اور فضاؤں میں یہ جو ستارے سیارے جو بھی موجود سورج چاند ہے، اس کی حیثیت ایک جو انگوٹھی ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو کرسی کتنی بڑی ہوگی، جتنے اللہ بڑے ہیں کرسی اتنی ہی بڑی ہے، اتنی بات ہی کافی ہے، اور اس کی آسمان و زمین میں وسیع ہے۔ اب اگلی اس آیت کا جو حصہ ہے وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اب جب ذہن میں آتا ہے نا کرسی، تو پھر ذہن میں آتا ہے اس کرسی پر بیٹھے ہوئے بندے کا اختیار، اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے بندے کی ذمہ داریاں، اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے بندے کے کام کیا ہیں۔ اور یہ کرسی بھی اللہ کی ہے، کتنی بڑی ہے اللہ جانے، زمین و آسمان کو گھیرا ہوا ہے، اور یقیناً اس کرسی پہ اللہ رب العزت اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی کیفیت کے مطابق، اپنی صفات کے مطابق وہاں پہ موجود۔ اب اللہ کی ذمہ داریاں اللہ کو تھکاتی، پیچھے ہم نے پڑھا لا تأخذہ سنۃ ولا، نہ اللہ کو اونگ آتی ہے نہ نیند، اور آگے یہاں پہ اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں یعنی زمین و آسمان کی حفاظت سے تھکتے بھی نہیں۔ میری اور آپ کی جو بھی ذمہ داری ہو، تھکاوٹ ہے، اکتاہٹ ہے، بریک ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان عیوب سے، ان تمام باتوں کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، تمہیں سمجھ آئے نہ آئے، بات سیدھی سی یہ ہے کہ وہ اللہ سب سے برتر عظمت والا ہے۔ اس کی عظمت، اس کی برتری تمہارے عقل اور فہم میں نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ساری اپنی صفات بیان کی۔ اللہ رب العزت حی القیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض ہے، یشفع عندہ الا باذنہ ہے، یا اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان عیوب سے، ان تمام باتوں کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، تمہیں سمجھ آئے نہ آئے، بات سیدھی سی یہ ہے کہ وہ اللہ سب سے برتر عظمت والا ہے۔ اس کی عظمت، اس کی برتری تمہارے عقل اور فہم میں نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ساری اپنی صفات بیان کی۔ اللہ رب العزت حی القیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض ہے، یشفع عندہ الا باذنہ ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض ہے، ولا یؤودہ حفظہما ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ سب سے برتر ہے، اور جب سے سب سے برتر ہے تو پھر اس کا کمال اپنا کمال ہوگا، میرے اور آپ جیسا کمال بھی اس کا کمال نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آیت الکرسی کو سمجھنے اور اس آیت الکرسی کو اپنا وظیفہ بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
العالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.